میں بلا ناغہ اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا ہوں فجر کے بعد صرف دعا کے لیے اور کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، جایا کریں. اور دعا کرنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. قبر پہ جانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے. مسلم شریف میں حدیث ہے. دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باقی اگر روزانہ جائیں قبرستان بہت اچھی بات. اور یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں. سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں، آپ نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا. یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر. اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ، تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جائے.
لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں. اس میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کو، من رب، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا، ما دینو، تیرا دین کیا، تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے. اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو، تیرا نبی کون ہے. اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامع ترمذی 3100. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78. تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا، ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کرتا ہے. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار ہوگا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے. یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آئے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو
سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب، اب اس سے بھی سوال ہو، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے، تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374، اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی، اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی، وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں دنیا میں کیا کرتا ہوں۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے، قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا، عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کی طرف۔ وہ کہنا وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو وہ دوزخ کی دیکھ لیں، یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔
تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے رشتے منکر اور نکیر۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے، یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس۔ اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کبھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوئی، اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، تو وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جائے، اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے انسان کا قبلہ درست۔ لیکن یہ میت کی طرف سے اس کے حق میں ایصال ثواب کا ایشو ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں ایک سینسٹیو ایشو، کیونکہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی میں ایکٹیویٹی دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر
اڈاپٹ کر لی جاتی ہے، ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کالڈ موحدین جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اصالہ ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں رخصت ہو، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اچھے یا برے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم ہے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز، آپ اسے اصالہ ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی، نبی الاسلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دی، تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی اسلام ہمارے گھر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جائے، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما، اور اے اللہ قبر کو نور سے ڈوبا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے۔ یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گئے تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورت نظر نہیں آئی تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر، یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے، اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائی ان کے لیے دعا کریں۔ یہ اصالہ ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا ہے۔ اب آ رہے ہیں جو باقی ذریعے، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہوئے، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال، نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا،
کہ مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی مالی طور پر یا فزیکل، تو وہ اس کو ثواب ملے گا، اور جنون ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملا۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس لیے دعا کرے، ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیث ہیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے بتایا کہ آپ دعا کریں، لیکن اولاد کے لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا، لیکن اس کے وبال میں بھی، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں پہلے لائیں۔ اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کا۔ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی تیرا درجہ بلند کر، حالانکہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے۔ اس قسم کی کئی احادیث، اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں۔ وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں تو اس کا نفع مجھے۔ اس کو سپورٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے، وہ بغیر وصیت، اب میں چاہتا ہوں اس کی صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں، کوئی باریکیاں نہیں بیان کی۔ مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو، وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان سے صدقہ کیا ہے، ثواب پہنچا دیا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف خیرات کروں، اس کا ثواب ملے۔ سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے۔ اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے، اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے۔ تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے، تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے
اہل بقی کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے، تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، 8 اور 3 11 ہجری میں، اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جاؤں گا، تم نے میرے پیچھے آنا ہے، اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا، یعنی جو اہل ایمان تھے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں۔ اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا، اور کس لیول تک وہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، اس سے بچیں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے، پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا، تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں۔ آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی، کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا، تو قبرستان جائیں، قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ، اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے۔ آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں، وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا، تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، اس سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی عورت تھی، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا رسول تو فوت ہو گئی ہے، اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ صحابہ کرام قبر پہ لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی، حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا، اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے۔ کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا۔ اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا گیا فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا۔ تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے۔ تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کیا ہے۔ ریسرچ پیپر نمبر 1، اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی۔ اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے، بقیع غرقد قبرستان چلے گئے، اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی، اور پھر واپس آئے۔ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے، سانس بھولا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے۔ اے علم غیب بھی کلیئر ہوگا، اللہ تو مجھے بتا ہی دے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی۔ تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا، اور انہوں نے
کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین، مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو، ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود۔ سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی، لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیہ غرقت قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان۔ غلط ہے، غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے۔ کیوں؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وابی سو کارڈ بات ہوگی، یہ علمی کتابی بات ہوگی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئی، وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے، اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گے کمبائنڈ فارم۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے، اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ، مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ، ان سے بیٹھنے سے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245۔ باقی آپ میرا قبریں، مزارات، گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ، میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں، گنبد خضرا والا کلپ، یہ ساری چیزیں۔ تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کی، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے، مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے۔ یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے، لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور عملی تواتر ہے، پوری امت پھیرتی ہے۔ یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے، جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سعودی والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا، لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے، انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے، سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، ام القری یونیورسٹی، مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہے وہ سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے، میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی۔ شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے۔ تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ میں نے مکتبۃ شاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو، اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کا ہے، اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی۔ تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوندا ہے، منیا نہیں لیکن تھپیا گیا لال رومال والا، خاموش ہو گیا، کہندا کون اتھوں کڈ کے بھیجتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڈیا ہے جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔
علمی کتابیں. اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی. کور ہو گیا. چلیں یہ کرامت ہوگی. علی بھائی آپ الحمدللہ ہمیشہ آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنسز دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبر نہیں بتاتے. برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی، یا کوئی بک بتا دیا کریں. بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتایا. ایک بک ہے تو یہ مشکات شریف، آپ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے. انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں. ٹھیک ہوگا جی. تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں، میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے. یہ فی البدی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. نمبر ضروری نہیں ہے. میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں، سرچ کے آپشن میں جائیں، آپ کو مل جائے گا. جب میں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے، تو ریفرنس تو ہو ہی جاتے ہیں. بات اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا؟ اللہ کے مقابلے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اس جملے کو حضور ریپیٹ کریں. جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے خلاف مقدمہ قائم کر دے، اسامہ تو کیا کرے گا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید، اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ بالکل صحیح کہا. وہ صحابہ دل کا حال نہیں جانتا. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں. دکھانا نہیں، نہ وہ تو بتا کے نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اس کے جواب میں ان سے فرماؤ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا؟ اللہ کے مقابلے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم و امہ اور اس کی ماں کو، اولو العزم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار، کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتے، نبی کی وہ والدہ ہیں. ومن فی الارض جميعا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا، سارے کور ہو گئے. تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو. ان کو تو موت آ جائے گی. اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہنے کے لیے اے نبی تم فرما دو، عیسائیوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو. وہی مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آپ کے زوم میں آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی. عاشق عیسیٰ جو ہے وہ تو برگشتہ ہو جائے گا، کیونکہ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کلیم کرتا ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. تو جب کوئی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عاشق عیسیٰ کو سمجھائے گا تو وہ تو آگے سے ناراض ہو جائے گا نا قرآن کی ایسے. اس کی وجہ سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں یا آپ اپنا عقیدہ اس کے مطابق. اور یہ عشق کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مملک کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہیں. وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمان بھی نہیں کہتے. مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا، اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا. ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمان کے سٹارٹ میں، یہ نہیں تھا. تو اس کو اب توحید میں شمار کر. تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے. انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے. تم بھی بناؤ. عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے؟
کہ رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یار، تو فرمایا کہ مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے، یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدائی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کرے تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دماغ کھولے، باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اسی لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ، یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل نہ۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی، جس طرح ایک بندے کو جب تھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے۔ جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا، ہاں جی، اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا، یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے ایک اللہ کا ہو گیا، لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے۔ مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا، کتاب و سنت کو لے۔ اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے میں ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ الزمر میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا، اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹو، تو نبی الاسلام کے بارے میں آپ نے سے بریف کیا، صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے گئی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا، وہ تو بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں، تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں، تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سنی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث، اب پتہ چلا بابت شاہی نہیں کوئی نہیں، کا مطلب یہ ہے یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں ایک سچی عورت، اور وہ دونوں کھانا کھایا تھا، یعنی وہ روٹی کے محتاج۔ روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو۔ خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں کہ وہ محتاج۔ تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ، ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان، اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہے، حالانکہ حزب اللہ ہے، لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے۔ یہ کہتے ہیں بدھوں کے بارے میں من اللہ ہے، اور ہم تو پوچھتے تو نہیں ہیں۔ بھئی پوجنا ایک الگ سے چیز ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اولو العزم پیغمبر 5 جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد، اولیاء کی سردار۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج، اللہ کے مقابلے میں اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں، اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا، ریلیٹیولی
फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है उसामा इब्न ज़ैद के, वो कहते हैं एक जंग के दौरान एक काफिर से जब मैं लड़ रहा था तो वो मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया कि ये डर के कलमा पढ़ रहा, लेकिन दिल में कलक था, गिल्ट था। कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल, इस तरह जंग के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया उसने कलमा पढ़ दिया लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया। तो आपने फरमाया उसामा जब उसने कलमा पढ़ दिया था तो तूने उसे क्यों मार दिया? तो कहने लगे या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा। आपने फरमाया उसामा क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। इस जुमले को हुजूर रिपीट कर, जब क़यामत वाले दिन वो कलिमा पढ़ता हुआ अल्लाह के खिलाफ मुकद्दिमा कायम कर दे, उसामा तू क्या करेगा। और उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरा ये गुनाह धुल जाता। उसामा इब्न ज़ैद ने जो इज्तिहाद किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, हम भी यही करते हैं कि डर के पढ़े, लेकिन जाहिर गलती के चांस तो है, उसने डर के ना पढ़ा हो। बेनिफिट ऑफ डाउट एक काफिर को भी रसूलुल्लाह ने दिया जो आपको मुसलमान उलमा नहीं देते हैं। जुनैद जमशेद ने सामने आके माफी मांगी, उलमा ने कहा नहीं अंदरूनी मांगी। देखा आपने उसामा इब्न ज़ैद को जब हुजूर ये कह रहे थे कि क्या तूने उसका दिल छीन लिया था, तो उसामा को तो आगे से ही कहना चाहिए था कि इस उम्मत के बड़े से बड़े वली गौस कुतुब अब्दाल वो अपने मुरीदों के दिलों के हाल जानते हैं और वो पूरी कायनात उनके सामने इस तरह होती है जिस तरह तेली के ऊपर राई का दाना। तो मैं तो औलिया अल्लाह का सरदार हूँ और मेरे बारे में आने वाले लोग कहानियां भी कराएंगे कि वो अदना साहबी, उसामा तो बहुत आला साहबी, अदना साहबी उसके घोड़े के कदमों की खाक घोड़े के नथनों में जो जाके लगती है उसको भी कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। तो या रसूलल्लाह जब गौस कुतुब और अब्दाल दिल का हाल जान लेते हैं तो या रसूलल्लाह मैंने वाकई दिल चीर लिया था और मुझे पता चल गया था कि उसके दिल में क्या है। ये कहा उन्होंने। तो फिर मैं ये अगर अर्ज करूं कि अगर उसामा इब्न ज़ैद किसी के दिल का हाल नहीं जानता तो बाबेदशाही कोई नहीं। अभी ये अल्लाह की सुन्नत पे अमल हो रहा है। हर निशानी के बाद वो बात रिपीट इसलिए होती है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो ये हम बार बार बोलते हैं इसी मिसाल के। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम जो सवारी का कजावा कसा करता था सफर अज़र में, हुजूर को वुजू करवाता था। ग़ज़वा खैबर के मौका पर उसे एक नामालूम तीर लगा और वो शहीद, और साहबा ने कहा तुम पे शहादत मुबारक हो। ये अल्फाज बिल्कुल सही कहा, वे साहबा दिल का हाल नहीं जानते। आपने फरमाया तुम इसे शहादत की मुबारक दे रहे हो जबकि अल्लाह ने मुझे दिखाया है कि इसके ऊपर आग की एक चादर है जो इसने माले गनीमत में से चोरी की, और अल्लाह ने यह भी लिहाज नहीं किया कि हुजूर का खादिम है चलो एक चादर माफ कर दे, नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ आज अगर कोई जुर्म करता है ना, उस लेवल का जुर्म अगर रसूलुल्लाह के जमाने में किसी ने किया वो बड़ा मुजरिम, क्योंकि उसे हुजूर की सोबत मिली। आज अगर साहबा को गालियां देता है दिलवाता है, उससे बड़ा राफजी और उससे बड़ा मुजरिम और उससे बड़ा खारजी वो है जिसने उस मुबारक जमाने में ये काम इशारतन, क्योंकि मैंने जुमले सख्त बोल दिए, इशारतन बात ताकि जुडिशरी में चैलेंज न फुला फुला कर। तो साहबा इकराम उठे अपने घरों को गए, अगर किसी ने एक रस्सी का टुकड़ा भी ये कह के उठाया था ना कि इसकी तो कितनी वर्थ नहीं है माले गनीमत में, क्योंकि माले गनीमत का सामान वक्त के हाकिम ने तकसीम करना होता है और उस वक्त रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जात के बगैर नहीं हो सकता था, ला के वापस बैतुल माल में जमा करवाया। अब ये चीज बयान करने के बाद जब मैं ये कहता हूँ कि साहबा इकराम को तो अपने सामने पड़ी हुई एक सहाबी की लाश के ऊपर आग की चादर नजर नहीं आई है। आप लोग अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं कि वो अज़ाब कब्र देख लेते हैं, उन्हें कश्फुल क़ुबूर होता है। अगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान सामने मय्यत के ऊपर जो आग की चादर है देख सकते तो बाबेदशाही कोई नहीं। तुम अपने रब की कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओ। तो ये मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक जगह से गुजर रहे थे तो आप रुक गए, आपकी सवारी बिदक गई, क्योंकि बुखारी में आता है कि अज़ाब कब्र इस तरह की जो चीजें हैं वो जिन्नों और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात की आवाज सुन, इंसान नहीं सुन इसकी। अब ये जो कहते हैं जी घोड़े का मोबाइल सुन लेता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता? यानी आप मोबाइल को ऊपर कर रहे हैं, सर मोबाइल को छाड़ दो, आप तो परिंदे से अफजल है ना, आप उड़ के बताएं। परिंदा उड़ लेता है, वली की नहीं बात कर रहा, वली का जो मुरीद चमगादड़ उड़ लेते हैं। चमगादड़ तू भी गए गुजरे हो, मैं नाम ही उन्हें जानवर ने लेने जिन तो वट चढ़े, गिद्ध तू भी गए गुजरे हो, कव्वे से भी गए गुजरे हो, चीलों से भी गए गुजरे हो,
اشرف المخلوقات ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت، اس سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں جی نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا، تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ بھائی جو 7 بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا، وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے، علم غیب سے نہیں ویسے ہی سنتا ہے، وہ جانور ہے، وہ مکلف نہیں۔ جن اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ نے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ حریر کے عذاب میں تخفیف ہوگی، حضور کی برکت سے۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا نہیں، نہ وہ تو کوئی تاکید نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین، جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں، دیکھنا تو دور کی بات، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھ آئی بابت شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں، تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا، تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا۔ یہ آہستہ آہستہ آمد، جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ، کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع، آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہوگی۔ پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں سے۔ تو یہ سلوگنز آئے، پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں، کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں۔ وہ ایک مجلس کے دوران، یعنی میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یہ تو فلاں بزرگ نے نقل کیا ہے، تو اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، ہمیں کسی کی توس کوئی نہ لگائے۔ تو اچانک میرے دماغ میں، لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے حسان بن ثابت، ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے۔ تو یہ سنت حسان ابن ثابت جو ہم پوری کر رہے ہیں۔ اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ پتہ نہیں اور کیڑے آون گے، حال یہ میں نے کلیئر کیا۔ باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے، میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے، اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ اس کی بات کی جھوٹی نہ ہو، تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو آخرت کا دار و مدار خاتمے کے، اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پر۔ اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں۔ آپ بریلویوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے کام لے رہا ہے۔ اور دیوبندیوں سے آپ کہیں کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویوں میں اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا، وہ کہتے ہیں اللہ فاسق سے کام لے سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر ہمیں دوست کس چیز، فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں، یہ کس رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا؟ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی۔ یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، ٹرین بنا نہیں سکتے، روک سکتے۔ کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، خدمات سب کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام دے۔ ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے، زبانی وہ قرآن یاد ہے، تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے۔ تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں، کہ ہو جائیں گے۔ اور
बुजुर्ग भी आप ये धोखा देना बंद करें। 1400 साल से जुल्म भी गुजरा, 1400 साल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बीच वाले 1000 साल की बात कर रहे हैं। हम तो हर बात कुरान और सुन्नत से पेश करते हैं, बुखारी मुस्लिम से पेश करते हैं, तो उन्हीं बुजुर्गों से पेश कर रहे हैं ना, उन बुजुर्गों को मान रहे हैं तो उनसे पेश कर रहे हैं ना। तो ये पुराने बुजुर्गों के हम खिलाफ नहीं है, दरमियाने बुजुर्ग के खिलाफ। पुराने जो है सहाबा ताबईन तबा ताबईन पहले 300 साल के, उनको तो हम अपना इमाम मानते हैं और इस लेवल तक कि हमने उनको सामने सजाया हुआ है उनकी किताबों की बात। तो ये धोखा देना भी बंद है। सिर्फ लोगों को जो है वो एक एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए इस तरह के जुमले बोलते हैं। यदि बुजुर्गों को नहीं मानता, उनकी तौहीन करता है। चले हम फकी देते हैं, पुरानों को तो छोड़ दें। इस मॉडर्न एज में डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया ऑन कैमरा। इसकी पादाश में उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना। तो क्या इस पूरे सिनेरियो को देख के बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, चले अहले हदीस तो फिर भी कुछ मानते हैं, बरेलवी और देवबंदियों ने क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया? आप उनसे कि इतने हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, वो कहेंगे यार पढ़ाया तो क्या हुआ, अकीदे तो दुरुस्त नहीं है। सर यही हमारा नजरिया आपके लोगों के बाद कि पढ़ाया तो क्या हुआ, तो आप खुद मानते हैं कि अकीदा पहले सही होना है, तो आपके बुजुर्गों के अकायद और नजरियात कुरान के खिलाफ। चिश्ती रसूलुल्लाह, हाँ ये हमारी मजबूरी थी मेरे भाई, आप तो कुरान हदीस को मानते ही नहीं थे। हमने कहा ठीक है, क्यों नहीं मानते? वो कहते थे कुरान हदीस में तो ये लिखा है, लेकिन वो फलां जो बुजुर्ग हैं वो तो यूं लिखते हैं, उन्होंने कुरान हदीस नहीं पढ़ा हुआ था। अब उनको कौन बताया कि बेचारों ने कहा कुरान हदीस पढ़ा हुआ था, लेकिन ये कौन कह सकता है इनको? तो इसका फिर बेहतर हाल ये है, आकाश बेल जब किसी दरख्त पे लग जाए ना, आपको पता है वो उस दरख्त की खुराक चुस्ती रहती है, अल्टीमेटली एक दफा दरख्त फिर वो नीचे गिरती है। अगर आप उस दरख्त की इफ्जाइश चाहते हैं ना, तो आकाश बेल को काटना। इनके बुजुर्ग ये आकाश बेल थे जो कुरान और सुन्नत समझ नहीं लगते। हमने कहा ठीक है, पहले कैंची तो इधर फेरते हैं। ये कहते हैं ना, हम इनको कुरान पेश करते हैं, हदीस पेश करते हैं, ये कहते हैं नहीं जी बुखारी मुस्लिम में तो ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, लेकिन बुजुर्ग तो ये कहते हैं। आप हमें लाख कहते रहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम कहेंगे सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी फरियाद कन थार के हूं। मैं कहा ठहर हूं, तेरा कर लेने कि तुहाडे इतने बड़े बुजुर्ग, हम नहीं कहते उन्होंने किया होगा, लेकिन उनकी तरफ मंसूब है। हश्त बहिश्त आपने छापा। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल मुतवफ़ा 633 हिजरी, उन्होंने तो अपने मुरीद से कलमा पढ़वाया है चिश्तुल्लाह। वैसे अब उन्होंने किताब से निकाल दिया, लेकिन वो सिर्फ एक पब्लिकेशन वाले ने निकाला है, और उसके साथ लिखे भी कि इंजीनियर साहब के इस मुकदमे को बार बार हाईलाइट करने की वजह से हमने रुजू की। यानी 1000 साल में कोई बुजुर्ग ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो हमारे बुजुर्गों के कारनामे में बताता। मानते ना, चले खैर, हमने तो अजर अल्लाह से नहीं, तफन्नुन के तौर पे बात। तो वो चिश्ती रसूलुल्लाह निकला। वैसे आप किसी बरेलवी से पूछे, वो अशरफ थानवी ने अपने नाम के कलमे को एंडोर्स किया, अशरफ थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली नाउदुल्लाह। वो कहते हैं जी वो जी ख्वाब में पढ़ा है। ख्वाब में कहा है मेरे भाई? ख्वाब के बाद वो मुरीद कह रहा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं देखे जी, वो कह रहा है ना मैं बेख्तियार हूँ। यार हमने बापी को तो कभी कहा ही नहीं, हम कहते हैं बापे ने गलत किया। जब एक मुरीद अपने पीर को लिख रहा है कि मैं ख्वाब में भी और उठ के भी पढ़ रहा हूँ अशरफ अली रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, तो पीर का काम था वो कहता है कि तेरे ऊपर शैतान का गलबा हो गया है, अल्लाह से तौबा कर, ये क्या कुफरियात पक रहा है, शैतानी को आगे। लेकिन पीर साहब क्या कह रहे हैं? इस वाक़े में तसल्ली थी। अच्छा, पीर को भी वैसे वो भी मुझसे मिजाज थी, उन्हें ख्वाब नहीं लिखा, इस वाक़े में तसल्ली। उसे भी पता था ख्वाब में पढ़ रहा है बेदारी में, कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो, यानी अशरफ थानवी साहब ने अपने बारे में, वो बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, अल्लाह की मदद से वो चूंकि सुन्नत के ऊपर है, लिहाजा इसलिए तुमने उसके नाम का कलमा पढ़ा है। हम बापी को तो कुछ कह नहीं रहे, बापे को कह रहे हैं। अब कौन माने? बुजुर्गों की खिदमत है जी, ये खिदमत, इस पे तो मैं कितना रोना रो, इसका तो कोई एंड नहीं। दीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमईन होते हैं उनके दिल अल्लाह ही की याद से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि दिलों का सुकून है ही अल्लाह की याद में। ये अल्लाह ताला ने सुकून रखे इसके अंदर। सुकून से मुराद ये नहीं है कि दुनिया में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये मतलब हो तो अंबिया किराम ने तो सबसे ज्यादा बेसुकूनी देखी है। हर आजमाइश अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाली है और वो साबित कदम रहे। मुराद ये कि अगर कोई आजमाइश आएगी तो वो बर्दाश्त करना आसान हो जाएगी। फिर दुनिया हसना क्या है कि दुनिया में अगर तकलीफ भी आए तो सबर आ जाएगा कि अल्लाह की मर्जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए तकलीफ में भी आपको ये दुआ सिखा दी गई। उधर भी मौत है, अल्लाह हम तेरी तरफ से आए थे, हमने भी तेरे पास ही आ जाना है वापस। तो ये तकलीफ जो आई है ना, ये भी तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी उस दिन तो खत्म हो जानी है जिस दिन इंसान को मौत आनी है।
بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند الکبری البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہو، کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا.
کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا, دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکتا, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں, اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا, اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے, کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی, کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار, مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے, وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں, اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے, لوگ پڑھ کے آتے ہیں, گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ, وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے, بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. تلاوت سے اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے, ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا, انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی. میں کہتا ہوں سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے, جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے, چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی, جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں, یہ نسلیں ہیں, ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین
کتنا سیکھنا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے۔